کلپ نمبر 1455۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں توحید کے حق ہونے اور بتوں کی عبادت باطل ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے کفار کی گفتگو ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب اہل مکہ کے سامنے قرآن مجید کی روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان میں سے کافر لوگ غور و فکر کیے اور اچھی طرح سنے بغیر قرآن شریف کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسا کھلا جادو ہے جس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کی یہ بات باطل ہونے کی صریح دلیل یہ ہے کہ جادو وہ چیز ہے جس کی نظیر ممکن ہے، اور قرآن مجید کی نظیر ممکن ہی نہیں، لہذا قرآن جادو ہرگز نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ام یقولون افتراہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کا قرآن مجید کو جادو کہنا ایک طرف، وہ تو اس سے بھی بدتر بات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی قرآن بنا لیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر بالفرض میں اپنی طرف سے قرآن بنا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ ایسے افترا کرنے والے کو جلد سزا میں گرفتار کرتا ہے، اور تمہیں تو یہ قدرت حاصل ہی نہیں کہ تم کسی کو اس کی سزا سے بچا سکو یا کسی سے اس کے عذاب کو دور کر سکو۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر افترا کر کے خود کو اس کے عذاب کے لیے پیش کر دیتا؟ نیز تم جانتے ہو کہ مجھے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی گئی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنی رسالت کے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے۔ اور جب میں سچا ہوں اور قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جن میں تم مشغول ہو، اور تم جو کچھ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہو وہ بھی اسے اچھی طرح معلوم ہے، تو وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اور یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لہٰذا اگر بالفرض میں جھوٹا ہوا تو وہ مجھے فوری عذاب دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو وہ تمہیں فوری یا کچھ عرصے بعد عذاب دے گا۔ پھر انہیں توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان سب باتوں کے باوجود اگر تم اپنے کفر سے رجوع کر کے توبہ کر لو تو وہ تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں معاف فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا اور تم پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نت نئے اعتراضات کرنا کفار مکہ کا معمول تھا، چنانچہ کبھی وہ کہتے کہ کوئی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے،
رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے۔ کبھی کہتے کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ کبھی کہتے آپ کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی اثر و رسوخ ہے۔ ان سب باتوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور یہ چیزیں جس طرح ان کی نبوت پر اعتراض کا باعث نہ تھی، اسی طرح میری نبوت پر بھی اعتراض کا باعث نہیں ہے، تو تم ایسے فضول شبہات کی وجہ سے کیوں نبوت کا انکار کرتے ہو؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ عجیب معجزات دکھانے اور عناد کی وجہ سے غیب کی خبریں دینے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف پہلا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلانے والا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور سچے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے اخلاقی اچھائیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں بھی اس چیز پر ذاتی قدرت نہیں رکھتا جس پر مجھ سے پہلے رسول ذاتی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر میں تمہیں تمہارا مطلوبہ ہر معجزہ کس طرح دکھا سکتا ہوں، اور تمہاری پوچھی گئی ہر غیب کی خبر کس طرح دے سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے رسول وہی معجزات دکھایا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، اور اپنی قوم کو وہی خبریں دیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی، اور جب میں نے پچھلے رسولوں سے کوئی انوکھا طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر تم میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس آیت کے یہ معنی ہو قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں، تو یہ آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور 5 سے منسوخ ہے، جیسا کہ حضرت اکرمہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اسے سورہ فتح کی اس آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ